بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ 11th انگلش کی نئی بک 2-3 بار تبدیل ہونے کے بعد اپنے فائنل ورژن میں مارکیٹ میں آ چکی ہے۔ اب یہ مزید چینج نہیں ہوگی، اس لیے بچے بے فکر ہو کر اس کی تیاری کریں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم فائنل پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی 2025-2026 کے یونٹ نمبر 2 رسپانسبلٹی آف دا یوتھ ان نیشن بلڈنگ، اس مکمل یونٹ کا ہم آسان اردو ترجمہ کریں گے۔ پیراگراف نمبر 1، سینٹنس نمبر 1۔ مسٹر چانسلر، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، when I was approached by the Vice Chancellor with the request to deliver the convocation address, I made it clear to him that there were so many calls on me that I could not possibly prepare a formal convocation address on an academic level with regard to the great subjects with which university deals, such as arts, history, philosophy, science, law, and so on. Mr. Chancellor, ladies and gentlemen, خواتین اور حضرات، when I was approached، جب مجھ سے رجوع کیا گیا، by the Vice Chancellor، وائس چانسلر صاحب کی طرف سے، with a request، ایک درخواست کے ساتھ، to deliver the convocation address، کہ مجھے کانوکیشن پر خطاب کرنا ہے، I made it clear to him، تو میں نے صاف صاف لفظوں میں وائس چانسلر صاحب کو بتا دیا تھا that there were so many calls on me، کہ مجھے اتنے زیادہ کام ہیں that I could not possibly prepare، کہ ممکنہ طور پر میں تیار نہیں کر سکوں گا a formal convocation address، ایک رسمی کانوکیشن پر کیا جانے والا خطاب، on an academic level، تعلیمی سطح پر، with regard to the great subjects، بڑے بڑے مضامین کے حوالے سے، with which، جن مضامین سے، یونیورسٹی ڈیلز، یونیورسٹی لیول پر جو مضامین پڑھائے جاتے ہیں، such as، مثلاً، آرٹس، فنون یا آرٹس، ہسٹری، تاریخ، فلسفی، فلسفہ، سائنس، لو، قانون، اینڈ سو آن، وغیرہ وغیرہ۔ مسٹر چانسلر، خواتین و حضرات، جب وائس چانسلر صاحب نے مجھ سے درخواست کی کہ میں کانوکیشن میں تقریر کروں، تو میں نے ان سے صاف کہہ دیا کہ میرے پاس اتنے کام ہیں کہ میں یونیورسٹی کے بڑے بڑے مضامین جیسے آرٹس، تاریخ، فلسفہ، سائنس، قانون وغیرہ پر ایک رسمی یا باقاعدہ تقریر تیار نہیں کر سکتا۔ I did, however, promise to say a few words to the students on this occasion, and it is in fulfillment of that promise that I will address you now. I did, however، تاہم میں نے کیا تھا، promise، وعدہ، to say a few words، کچھ لفظ کہنے کا، to the students، طلباء سے، on this occasion، اس موقع پر، and it is، اور یہ ہے، in fulfillment، تکمیل کے لیے، of that promise، اس وعدے کی، that I، کہ میں، will address you now، اب آپ سے بات کروں گا۔ میں نے تاہم اس موقع پر طلباء سے چند الفاظ کہنے کا وعدہ کیا تھا، اور اب میں اسی وعدے کی تکمیل میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ First of all، let me thank the Vice Chancellor for the flattering terms in which he referred to me۔ First of all، سب سے پہلے، let me thank، مجھے شکریہ ادا کرنے دیں، the Vice Chancellor، وائس چانسلر صاحب کا، for، کے لیے، the flattering terms، تعریف برے کلمات، in which، جن کلمات سے، he referred to me، انہوں نے میرا ذکر کیا۔ سب سے پہلے میں وائس چانسلر صاحب کا ان تعریف آمیز الفاظ کے لیے شکریہ ادا کروں گا جن الفاظ سے انہوں نے میرا ذکر کیا۔ مسٹر وائس چانسلر، whatever I am and whatever I have been able to do، I have done it merely as a measure of duty which is
incumbent upon every Musliman to serve his people honestly and selflessly. Mr. Vice Chancellor, whatever I am, میں جو کچھ بھی ہوں, and whatever اور جو کچھ بھی I have been able to do, میں کر پایا ہوں, I have done it, میں نے یہ سب کیا ہے, merely محض یا صرف, as a measure of duty, ایک ذمہ داری یا فرض کے طور پہ, which is incumbent, جو لازمی ہوتی ہے, جو فرض ہوتی ہے, upon every مسلمان, ہر ایک مسلمان پر, to serve, خدمت کرنا, his people, اپنے لوگوں کی یا اپنی قوم کی, honestly, ایمانداری سے, and selflessly, اور بے غرضی سے. مسٹر وائس چانسلر, میں جو کچھ بھی ہوں اور جو کچھ بھی میں کر پایا ہوں, میں نے یہ سب صرف ایک ذمہ داری کے طور پہ کیا ہے جو ہر مسلمان پر لازمی ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کی ایمانداری اور بے غرضی سے خدمت کرے. In addressing you, I am not here speaking to you as head of the state, but as a friend and as one who has always held you in affection. In addressing you, آپ کو خطاب کرتے ہوئے, I am not here speaking, میں یہاں پر بات نہیں کر رہا, as head of the state, ریاست کے سربراہ کے طور پہ, but as a friend, بلکہ ایک دوست کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں, and as one, اور ایک ایسے شخص کی حیثیت سے, who has always held you, جس نے ہمیشہ آپ کو رکھا ہے, in affection, پیار سے. آپ سے خطاب کرتے ہوئے میں یہاں سربراہ مملکت کی حیثیت سے نہیں بول رہا, بلکہ ایک دوست اور ایک ایسے شخص کی حیثیت سے بول رہا ہوں جس نے ہمیشہ آپ کو پیار سے دیکھا ہے. Many of you have today got your diplomas and degrees, and I congratulate you. Many of you, آپ میں سے کئی, have today got, آج انہوں نے حاصل کیا ہے, your diplomas, اپنے ڈپلومے, and degrees, اور ڈگریاں, and I congratulate you, اور میں اس بات پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. کئی لوگوں نے آج اپنے ڈپلومے اور ڈگریاں حاصل کی ہیں اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. Just as you have won the laurels in your university and qualified yourselves, so I wish you all success in the wider and larger world that you will enter. Just as you, جس طرح آپ نے, have won the laurels, کامیابیاں حاصل کی ہیں, in your university, اپنی یونیورسٹی میں, and qualified yourselves, اور خود کو قابل بنایا ہے, so I wish you, اس لیے میں آپ کو دعا دیتا ہوں, میری خواہش ہے آپ کے لیے, all success, ہر قسم کی کامیابی, in the wider and larger world, وسیع تر دنیا میں یا وسیع تر عالمی سطح پہ, that you, جہاں تم, will enter, داخل ہوگے یا کام کرو گے. جس طرح آپ نے اپنی یونیورسٹی میں کامیابیاں حاصل کی ہیں اور خود کو قابل بنایا ہے, میں آپ سب کے لیے اس وسیع تر دنیا میں کامیابی کی دعا کرتا ہوں جس دنیا میں آپ داخل ہوں گے. Many of you have come to the end of your scholastic career and stand at the threshold of life. Many of you, آپ میں سے کئی, have come, پہنچ چکے ہیں, to the end, اختتام پر, of your scholastic career, اپنے تعلیمی زندگی کے, and stand, اور آپ کھڑے ہیں, at the threshold, دہلیز پر, of life, زندگی کی. آپ میں سے بہت سے لوگ اپنی تعلیمی زندگی کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں اور زندگی کی نئی دہلیز پر کھڑے ہیں. Unlike your predecessors, you fortunately leave this university to enter life under a sovereign, independent state of your own. Unlike, برعکس, your predecessors, آپ کے پیش رو یا آپ سے پہلے جو اس یونیورسٹی سے فارغ ہوئے ہیں, you, آپ لوگ, fortunately, خوش قسمتی سے, leave this university, اس یونیورسٹی کو آپ چھوڑ رہے ہیں, to enter life, ایک ایسی زندگی میں داخل ہونے کے لیے,
انڈر a sovereign independent state, جو زندگی ایک خود مختار آزاد ریاست کے تحت ہوگی. of your own, ایک ایسی ریاست جو آپ کی اپنی ہے. اپنے پیش روؤں کے برعکس آپ خوش قسمتی سے اس یونیورسٹی کو چھوڑ کر آپ کی اپنی ایک خود مختار آزاد ریاست کے تحت زندگی میں داخل ہو رہے ہیں. It is necessary that you and your other fellow students fully understand the implications of the revolutionary change that took place on the birth of Pakistan. It is necessary, یہ ضروری ہے, that you, کہ آپ, and your other fellow students, اور آپ کے دوسرے ساتھی طلباء, fully, مکمل طور پر, understand, سمجھیں, the implications, مضمرات یا اثرات, of the revolutionary change, انقلابی تبدیلی کے, that, جو, took place, رونما ہوئی, on the birth of Pakistan, پاکستان کی پیدائش پر. یہ ضروری ہے کہ آپ اور آپ کے دیگر ساتھی طلباء مکمل طور پر اس انقلابی تبدیلی کے مضمرات یا اثرات کو سمجھیں جو پاکستان کی پیدائش کے موقع پر رونما ہوئی. We have broken the shackles of slavery. We are now a free people. We have broken, ہم نے توڑ دی ہیں, the shackles, زنجیریں, of slavery, غلامی کی. We are now, ہم ہیں اب, a free people, آزاد لوگ. ہم نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں, اب ہم ایک آزاد قوم ہیں. Our state is our own state. Our state is, ہماری ریاست ہے, our own state, ہماری اپنی ریاست. Our government is our own government, of the people, responsible to the people of the state and working for the good of the state. Our government is, ہماری حکومت ہے, our own government, ہماری اپنی حکومت, of the people, عوام کی حکومت, responsible to the people of the state, ایک ایسی حکومت جو ریاست کے لوگوں کے لیے ذمہ دار ہے, and working, اور کام کر رہی ہے, for the good, بھلائی کے لیے, of the state, ریاست کی. ہماری حکومت ہماری اپنی عوام کی حکومت ہے, ریاست کے عوام کے لیے ذمہ دار اور ریاست کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہے. Freedom, however, does not mean license. Freedom, آزادی, however, تاہم, does not mean, مطلب ہرگز یہ نہیں, license, کہ آپ جو چاہیں کرتے پھریں. آزادی کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ جو چاہیں کرتے رہیں. It does not mean that you can now behave just as you please and do what you like, irrespective of the interests of other people or of the state. It does not mean, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں, that you can now, کہ اب آپ کر سکتے ہیں, behave, برتاؤ, just as you please, جس طرح کا برتاؤ آپ کرنا چاہیں, and do, اور کریں, what you like, جو آپ کی پسند کی چیز ہو, irrespective of, سے قطع نظر, the interests, مفادات, of other people, دوسرے لوگوں کے, اور یا of the state, ریاست کے مفادات. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ جو چاہیں برتاؤ کریں اور دوسرے لوگوں کے مفادات یا ریاست کے مفادات سے قطع نظر جو دل چاہے کریں, یا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ اپنی مرضی سے سب کچھ کریں اور دوسرے لوگوں یا ملک کی فکر نہ کریں. A great responsibility rests on you and on the contrary, now more than ever, it is necessary for us to work as a united and disciplined nation. A great responsibility, ایک بہت بڑی ذمہ داری, rests on you, آپ پر عائد ہوتی ہے, and on the contrary, اور بلکہ, now more than ever, پہلے سے بھی بڑھ کے, it is necessary, یہ ضروری ہے, for us, ہمارے لیے,
ٹو ورک کام کرنا ایز اے یونائٹڈ بطور ایک متحد اینڈ ڈسپلنڈ نیشن اور منظم قوم. آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور بلکہ اب پہلے سے کہیں زیادہ یہ ضروری ہے کہ ہم ایک متحد اور منظم قوم کے طور پر کام کریں. What is now required of us all is constructive spirit and not the militant spirit of the days when we were fighting for our freedom. What is now required جو اب مطلوب ہے of us all ہم سب سے is constructive spirit تعمیری جذبہ ہے and not اور مطلوب نہیں ہے the militant spirit لڑائی جھگڑے والا رویہ یا جنگجو رویہ یا منفی سوچ والا جذبہ آف دا ڈیز ان دنوں کے بارے میں when we were fighting جن دنوں ہم لڑ رہے تھے for our freedom اپنی آزادی کے لیے. ہم سب سے جو کچھ اب مطلوب ہے وہ تعمیری جذبہ ہے نہ کہ ان دنوں کا جنگجو یا لڑائی جھگڑے والا رویہ جب ہم اپنی آزادی کی خاطر لڑ رہے تھے. It is far more difficult to construct than to have a militant spirit for the attainment of freedom. It is far more difficult. یہ کہیں زیادہ مشکل ہے. To construct تعمیری جذبہ رکھنا than to have a militant spirit ایک جنگی جذبہ رکھنے کے مقابلے میں. For the attainment حاصل کرنے کے لیے of freedom آزادی. آزادی کے حاصل کرنے کے لیے تعمیری جذبہ رکھنا جنگی جذبہ رکھنے کے مقابلے میں کہیں زیادہ مشکل ہے. It is easier to go to jail or fight for freedom than to run a government. It is easier یہ زیادہ آسان ہے to go to jail جیل جانا اور fight for freedom یا آزادی کے لیے لڑنا than to run a government ایک حکومت چلانے کے مقابلے میں. حکومت چلانے کے مقابلے میں آزادی کے لیے لڑنا یا جیل جانا زیادہ آسان ہے. Let me tell you something of the difficulties that we have overcome and of the dangers that still lie ahead. Let me tell you مجھے آپ کو بتانے دیں something کچھ of the difficulties مشکلات کے بارے میں that we have overcome جن مشکلات پر ہم نے عبور حاصل کر لیا ہے and of the dangers اور ان خطرات کے بارے میں that still lie ahead جو ابھی بھی ہمارے سامنے ہیں. مجھے آپ کو بتانے دیں کچھ مشکلات کے بارے میں جن پر ہم نے قابو پا لیا ہے اور ان خطرات کے بارے میں جو ابھی تک ہمارے سامنے موجود ہیں. Thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan, our enemies turned their attention to finding ways and means to weaken and destroy us. Thwarted ناکام ہو کر in their desire اپنی خواہش میں to prevent the establishment قیام کو روکنے کے لیے of پاکستان پاکستان کے our enemies ہمارے دشمنوں نے turned their attention اپنی توجہ موڑ لی to finding ways ایسے طریقے تلاش کرنے کی طرف and means اور ذریعے to weaken and destroy us ہمیں کمزور اور تباہ کرنے کے. پاکستان کے قیام کو روکنے کی اپنی خواہش میں ناکام ہو کر ہمارے دشمنوں نے ہمیں کمزور اور تباہ کرنے کے نئے راستے اور ذریعے یا حربے ڈھونڈنے پر توجہ مرکوز کی. Thus hardly had the new state come into being when came the Punjab and Delhi Holocaust. Thus چنانچہ hardly had بمشکل ہی آئی تھی the new state نئی ریاست come into being وجود میں when came the Punjab and Delhi Holocaust جب پنجاب اور دہلی میں قتل عام شروع ہو گیا. چنانچہ نئی ریاست کے وجود میں آتے ہی پنجاب اور دلی کا قتل عام شروع ہو گیا. Thousands of men, women and children were mercilessly butchered and millions were
uprooted from their homes. Thousands, ہزاروں کی تعداد میں of men, women and children, مرد عورتیں اور بچے were mercilessly butchered, بڑی بے رحمی سے قتل کیے گئے. And millions were uprooted, اور لاکھوں کی تعداد میں بے دخل کیے گئے. From their homes, ان کے گھروں سے. ہزاروں مردوں، عورتوں اور بچوں کو بے رحمی سے قتل کیا گیا اور لاکھوں افراد کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا. Over 50 lakhs of these arrived in the Punjab within a matter of weeks. Over 50 lakhs 50 لاکھ سے زیادہ of these ان میں سے arrived in the Punjab پنجاب میں پہنچ گئے within a matter of weeks ہفتوں کے اندر. ان میں سے 50 لاکھ افراد سے زائد صرف چند ہفتوں کے اندر پنجاب میں پہنچ گئے. The care and rehabilitation of these unfortunate refugees stricken in body and in soul presented problems which might well have destroyed many a well-established state. The care, دیکھ بھال, and rehabilitation اور بحالی of these ان کی unfortunate refugees بد قسمت مہاجرین stricken in body and in soul جو جسمانی اور روحانی طور پر تباہ حال تھے presented problems مسائل پیش کیے which might well have destroyed ایسے مسائل جو شاید تباہ کر دیتے many a well established state کئی مستحکم ریاستوں کو. ان جسمانی اور روحانی طور پر تباہ حال بد قسمت مہاجرین کی دیکھ بھال اور بحالی نے ایسے مسائل پیش کیے جو شاید کئی مستحکم ریاستوں کو تباہ کر دیتے. But those of our enemies who had hoped to kill Pakistan at its very inception by these means were disappointed. But those, لیکن وہ, of our enemies, ہمارے دشمن, who had hoped, جنہیں امید تھی, to kill پاکستان, پاکستان کو ختم کرنے کی, at its very inception, اس کے یعنی پاکستان کے قیام کے ابتدائی لمحوں میں ہی, by these means, ان طریقوں سے یا ان ذرائع سے, were disappointed, ان کو مایوسی ہوئی. لیکن ہمارے وہ دشمن جنہیں امید تھی کہ انہی طریقوں سے پاکستان کو اس کے قیام کے ابتدائی لمحات میں ہی ختم کر دیں گے, وہ مایوس ہو گئے. Not only has Pakistan survived the shock of that upheaval, but also it has emerged stronger, more chastened, and better equipped than ever. Not only, نہ صرف, has Pakistan survived, پاکستان زندہ رہا, the shock of, کے صدمے سے, that upheaval, اس خلفشار یا ہنگامہ ریزی سے, but also, بلکہ, it has emerged, پاکستان ابھر کر سامنے آیا ہے, stronger, زیادہ مضبوط, more chastened, زیادہ پاکیزہ, and better equipped, اور بہتر طور پر مسلح, than ever, پہلے سے کہیں زیادہ. نہ صرف پاکستان نے اس بڑے خلفشار یا ہنگامہ خیزی کا صدمہ برداشت کیا, بلکہ پاکستان پہلے سے زیادہ مضبوط, سنجیدہ اور تیار ہو کر ابھرا ہے. There followed in rapid succession other difficulties such as withholding by India of our cash balances, of our share of military equipment, and lately the institution of an almost complete economic blockade of your province. There followed, اس کے بعد, in rapid succession, تیزی کے ساتھ, other difficulties, دیگر مشکلات, such as, جیسے کہ, withholding by India, انڈیا کی طرف سے روکا جانا, of our cash balances, ہمارے نقد توازن کو, of our share, ہمارے حصے کے, یعنی جو دولت ہمارے حصے آنی تھی, of military equipment, فوجی ساز و سامان کو روکنے کی, and lately, اور حال میں ہی, the institution, نفاذ, of an almost complete economic blockade, تقریباً مکمل معاشی ناکہ بندی, of your province, آپ کے صوبے کی. اس کے بعد تیزی کے ساتھ دیگر مشکلات آئیں,
جیسے کہ بھارت کی جانب سے ہمارے نقد توازن سے کیا مراد ہے کہ ایسی رقم جو نئی اسٹیٹ ہونے کے ناطے انڈیا سے ہمیں ملنی تھی، ہمارا حصہ، اور ہمارے حصے کے فوجی ساز و سامان کو روکنا، اور حال ہی میں آپ کے صوبے کی تقریباً مکمل معاشی ناکہ بندی کا نفاذ۔ I have no doubt that all right-thinking men in the Indian Dominion deplore these happenings, and I am sure the attitude of the mind that has been responsible for them will change, but it is essential that you should take note of these developments. I have no doubt. مجھے کوئی شک نہیں that all کہ وہ تمام لوگ رائٹ تھنکنگ مین صحیح سوچ رکھنے والے افراد ان دا انڈین ڈومینین ہندوستانی ڈومینین میں ڈپلور مذمت کرتے ہیں دیز ہیپننگز ان واقعات کی اینڈ آئی ایم شیور اور مجھے یقین ہے دا ایٹیٹیوڈ رویہ آف دا مائنڈ ذہنیت کا دیٹ ہیز بین رسپانسبل جو ذمہ دار رہی ہے فار دیم ان کے لیے ول چینج بدل جائے گی بٹ لیکن اٹ از اسینشیل یہ ضروری ہے دیٹ یو شوڈ ٹیک نوٹ کہ آپ کو نوٹ کرنا چاہیے، آپ کو نوٹس لینا چاہیے آف دیز ڈیولپمنٹس اس پیش رفت کا۔ مجھے کوئی شک نہیں کہ ہندوستانی ڈومینین میں تمام صحیح سوچ رکھنے والے افراد ان واقعات کی مذمت کرتے ہیں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ان کے لیے ذمہ دار ذہنیت کا رویہ بدل جائے گا، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ اس پیش رفت کا نوٹس لیں۔ They stress the importance of continued vigilance on our part. They stress یہ زور دیتے ہیں the importance اہمیت پر of continued vigilance مکمل چوکسی کی on our part ہماری جانب سے۔ یہ واقعات ہماری جانب سے مسلسل چوکسی کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ Your main occupation should be in fairness to yourselves, in fairness to your parents, and indeed in fairness to the state, to devote your attention solely to your studies. Your main occupation, آپ کا بنیادی مشغلہ should be ہونا چاہیے in fairness to yourselves، آپ کے اپنے ساتھ انصاف کرنا، in fairness to your parents، اپنے والدین کے ساتھ انصاف کرنا، اینڈ انڈیڈ اور بلا شبہ ان فیئرنس ٹو دا اسٹیٹ ریاست کے ساتھ انصاف کرنا، ٹو ڈیووٹ یور اٹینشن اور اپنی توجہ وقف کرنا، سولی ٹو یور اسٹڈیز صرف اور صرف اپنی تعلیم کی طرف۔ تمہارا سب سے اہم کام یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے والدین اور اپنی ریاست یا اپنے ملک کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے پوری توجہ صرف اپنی پڑھائی پر دو۔ It is only thus that you can equip yourselves for the battle of life that lies ahead of you. It is only thus صرف اسی طرح سے that you can آپ کر سکتے ہیں for the battle جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے of life زندگی کی that lies ahead of you جو لڑائی یا جو زندگی کی جنگ آپ کے سامنے ہے۔ صرف اسی طرح سے آپ زندگی کی جنگ کے لیے خود کو تیار کر سکتے ہیں جو زندگی کی جنگ آپ کے سامنے ہے۔ Only thus will you be an asset and a source of strength and of pride to your state. Only thus صرف اسی طرح سے will you be آپ ہوں گے an asset ایک اثاثہ and a source اور ایک ذریعہ of strength طاقت کا and of pride اور فخر کا to your state اپنی ریاست کے لیے۔ صرف اسی طرح آپ اپنی ریاست کے لیے ایک اثاثہ طاقت اور فخر کا ذریعہ ہوں گے۔ Only thus can you assist it in solving the great social and economic problems that confront it and enable it to reach its destined goal among the most progressive and strongest nations of the world. Only thus صرف اس طرح سے can you assist it
آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں ان سالونگ حل کرنے میں دا گریٹ سوشل پرابلمز بڑے بڑے سماجی مسائل اینڈ اکنامک پرابلمز اور معاشی مسائل دیٹ کنفرنٹ اٹ جو اس کے سامنے ہیں اینڈ انیبل اٹ اور اس کو قابل بنائیں ٹو ریچ تاکہ یہ پہنچ جائے اٹس ڈیسٹنڈ گول اپنے مطلوبہ مقام تک امنگ درمیان دا موسٹ پروگریسو سب سے زیادہ ترقی یافتہ اینڈ اسٹرانگسٹ اور مضبوط ترین نیشنز آف دا ورلڈ دنیا کی قومیں. صرف اسی طرح آپ اس کی یعنی ریاست کی مدد کر سکتے ہیں کہ یہ ریاست اپنے بڑے معاشرتی اور معاشی مسائل حل کرے جو اس کے سامنے ہیں اور اسے اس قابل بنائیں کہ یہ دنیا کی سب سے ترقی یافتہ اور طاقتور قوموں میں اپنا مطلوبہ مقام حاصل کر سکے. My young friends, I would therefore like to tell you a few points about which you should be vigilant and beware. My young friends, میرے نوجوان دوستو, I would میں therefore اس لیے like to tell you آپ کو بتانا چاہوں گا a few points کچھ باتیں about which جن کے بارے you should be vigilant آپ کو ہوشیار ہونا چاہیے and beware اور خبردار بھی ہونا چاہیے. میرے جوان دوستو, میں اس لیے آپ کو کچھ نکات کے بارے میں بتانا چاہوں گا جن کے بارے میں آپ کو ہوشیار اور خبردار رہنا چاہیے. Firstly, beware of the fifth columnists among. Firstly, سب سے پہلے beware خبردار رہیں of the fifth columnists ان لوگوں سے جو غدار وطن ہیں among درمیان ہمارے. سب سے پہلے ہمیں ان غدار وطن لوگوں سے خبردار رہنا چاہیے جو ہمارے اندر موجود ہیں. ففتھ کالمسٹس کا مطلب ہوتا ہے ملک کے اندر دشمن کی حمایت کرنے والا گروہ یا غدار وطن. سیکنڈلی, گارڈ اگینسٹ اینڈ ویڈ آؤٹ سیلفش پیپل who only wish to exploit you so that they may swim. سیکنڈلی, دوسری بات, گارڈ اگینسٹ کے خلاف محتاط رہیں اینڈ ویڈ آؤٹ اور چن چن کر نکال لیں سیلفش پیپل خود غرض لوگوں کو who only wish جن کی صرف یہ خواہش ہے to exploit you کہ وہ آپ کا استحصال کریں so that تاکہ they may swim وہ خود ترقی کر سکیں. دوسری بات, خود غرض لوگوں کے خلاف محتاط رہیں اور انہیں چن چن کر نکالیں جو صرف آپ کا استحصال کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ خود ترقی کر سکیں. Thirdly, learn to judge who are really true and really honest and unselfish servants of the state who wish to serve the people with heart and soul and support them. Thirdly, تیسری بات, learn سیکھیں to judge پرکھنا who are کون لوگ ہیں really true جو واقعی سچے ہیں and really honest اور حقیقت میں ایماندار ہیں and unselfish اور بے غرض ہیں servants خدمتگار یا ملازم of the state ریاست کے who wish to serve جو خدمت کرنا چاہتے ہیں the people عوام کی with heart and soul دل اور جان سے and support them اور جو عوام کی مدد کرتے ہیں. تیسری بات, یہ سیکھیں کہ کون لوگ ریاست کے واقعی سچے ایماندار اور بے غرض خدمتگار ہیں اور جن کی خواہش ہے کہ وہ عوام کی دل و جان سے خدمت کریں اور ان کی مدد کریں. There is another matter that I would like to refer to. There is another matter. ایک اور معاملہ ہے that جس کا I would like میں چاہوں گا to refer to ذکر کرنا. ایک اور معاملہ ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. My young friends, hitherto you have been following the rut. My young friends, میرے نوجوان دوستو, hitherto ابھی تک you have been following آپ نے اپنایا ہے the rut روایتی راستہ.
میرے جوان دوستو تم نے ابھی تک روایتی راستہ اپنایا ہے. You get your degrees and when you are thrown out of this university in thousands, all that you think and hanker for is government service. You get آپ حاصل کرتے ہیں your degrees اپنی ڈگریاں and when you are thrown out اور جب آپ کو باہر نکالا جاتا ہے of this university اس یونیورسٹی سے in thousands ہزاروں کی تعداد میں all that you think تو آپ صرف اس بات کا سوچتے ہیں and hanker for اور جس چیز کے پیچھے آپ بھاگتے ہیں is government service وہ ہے سرکاری ملازمت. تم ڈگریاں حاصل کرتے ہو اور جب تمہیں یونیورسٹی سے ہزاروں کی تعداد میں نکالا جاتا ہے تو آپ کی تمام سوچ اور کوشش سرکاری نوکری حاصل کرنا ہوتا ہے. As your vice chancellor has rightly stated, the main object of the old system of education and the system of government existing hitherto was really to have well-trained, well-equipped clerks. As جیسا کہ your vice chancellor آپ کے vice chancellor نے has rightly stated درست کہا ہے the main object بنیادی مقصد of the old system of education پرانے نظام تعلیم کا and اور the system of government existing رائج نظام حکومت کا hitherto ابھی تک was really to have وہ تھا پیدا کرنا well trained تربیت یافتہ well equipped clerks اچھے یا تیار شدہ کلرک. جیسا کہ آپ کے وائس چانسلر نے درست کہا ہے پرانے نظام تعلیم اور اب تک رائج نظام حکومت کا اصل مقصد در حقیقت صرف یہ تھا کہ تربیت یافتہ اور اچھے کلرک پیدا کیے جائیں. Of course, some of them went higher and found their level, but the whole idea was to get well qualified clerks. Of course, البتہ some of them ان میں سے کچھ لوگ went higher ترقی کر گئے and found their level اور انہوں نے اپنا مقام حاصل کیا but لیکن the whole idea پرانے نظام تعلیم کا مقصد was to get well qualified clerks یہ تھا کہ اچھے تربیت یافتہ کلرک حاصل کیے جائیں. البتہ ان میں سے کچھ لوگ ترقی کر گئے اور اپنا مقام پا لیا لیکن اس نظام کا مقصد صرف اچھے تربیت یافتہ کلرک حاصل کرنا تھا. Civil service was mainly staffed by the Britons and the Indian element was introduced later on and it went up progressively. Civil service کو civil service ہی کہتے ہیں اردو میں یا غیر فوجی سرکاری ملازمتیں was mainly زیادہ تر تھی staffed by the Britons برطانوی لوگوں سے بھری ہوئی and the Indian element اور ہندوستانی لوگ was introduced ان کو شامل کیا گیا later on بعد میں and it went up اور یہ رجحان بڑھتا گیا progressively آہستہ آہستہ. سول سروس زیادہ تر انگریزوں سے بھری تھی اور ہندوستانیوں کو بعد میں شامل کیا گیا اور یہ رجحان آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. Well, the whole principle was to create a mentality, a psychology, and a state of mind that an average man, when he passed his BA or MA, was to look for some job in government. Well, اصل میں the whole principle was بنیادی مقصد تھا to create پیدا کرنا a mentality ایک ایسی ذہنیت a psychology ایک ایسی نفسیات and a state of mind اور ایک ایسی دماغی حالت that an average man کہ جب کوئی عام آدمی when he passed his BA or MA جب وہ BA یا MA کر لے یعنی 14ویں یا 16ویں کلاس پاس کر لے was to look for some job اور اس کا مقصد تھا کسی ملازمت یا نوکری کو تلاش کرنا in government سرکاری محکمے میں. در حقیقت اصل اصول یہی تھا کہ ایک خاص ذہنیت ایک مخصوص نفسیات اور ایسا طرز فکر پیدا کیا جائے
کہ ایک عام آدمی جب بی اے یا ایم اے کر لے تو وہ کسی سرکاری ملازمت کی تلاش میں لگ جائے۔ بی اے برابر ہوتا تھا 14ویں کلاس کے اور ایم اے برابر ہوتا تھا 16ویں کلاس کے۔ If he had it, he thought he had reached his height. If he had it, اگر کسی شخص کو سرکاری ملازمت مل جاتی، he thought تو وہ سمجھتا، he had reached کہ اسے مل گئی ہے، his height اپنی منزل۔ اگر کسی شخص کو سرکاری نوکری مل جاتی تو وہ یہی سمجھتا کہ اسے اپنی منزل مل گئی ہے۔ I know and you all know what has been really the result of this. I know میں جانتا ہوں and you all know اور آپ سب بھی جانتے ہیں what has been really the result of this کہ اصل میں اس چیز کا نتیجہ کیا نکلا۔ میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ Our experience has shown that an MA earns less than a taxi driver, and most of the so-called government servants are living in a more miserable manner than many manual servants who are employed by well-to-do people. Our experience has shown ہمارے تجربے نے دکھایا ہے that an MA کہ ایک MA پاس فرد earns less than a taxi driver ایک ٹیکسی ڈرائیور سے بھی کم کماتا ہے and most of the so-called government servants اور زیادہ تر نام نہاد سرکاری ملازمین are living زندگی گزار رہے ہیں in a more miserable manner زیادہ غربت کی حالت میں than many manual servants کئی چھوٹے ملازمین کے مقابلے میں who are employed جو چھوٹے ملازمین کام کرتے ہیں by well-to-do people امیر لوگوں کے پاس۔ ہمارے تجربے نے یہ دکھایا ہے کہ ایک ایم اے پاس فرد ٹیکسی ڈرائیور سے کم کماتا ہے اور زیادہ تر نام نہاد سرکاری ملازمین ان چھوٹے ملازمین سے بدتر حالت میں رہ رہے ہیں جو کسی دولت مند کے پاس نوکری کرتے ہیں۔ Now I want you to get out of that rut and that mentality as now we are in free Pakistan. Now اب I want you میں چاہتا ہوں کہ تم to get out باہر نکل آؤ of that rut اس جمود سے یا اس پرانی سوچ سے and that mentality اور اس ذہنیت سے as کیونکہ now اب we are ہم ہیں in free پاکستان آزاد پاکستان میں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم اس پرانی سوچ اور ذہنیت سے نکل آؤ کیونکہ اب ہم آزاد پاکستان میں ہیں۔ Government cannot absorb thousands impossible. Government حکومت cannot absorb نوکری نہیں دے سکتی thousands ہزاروں افراد کو impossible ایسا ناممکن ہے۔ حکومت ہزاروں افراد کو نوکری نہیں دے سکتی ایسا ناممکن ہے۔ But in the competition to get government service, most of you will be demoralized. But لیکن in the competition مقابلے میں to get government service سرکاری ملازمت حاصل کرنے کی most of you آپ میں سے زیادہ تر will be demoralized ان کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ مایوس ہو جائیں گے۔ لیکن سرکاری نوکری حاصل کرنے کی کوشش میں اکثر آپ کا حوصلہ پست ہو جائے گا۔ Government can take only a certain number and the rest cannot settle down to anything else and being disgruntled are always ready to be exploited by persons who have their own axes to grind. Government can take حکومت لے سکتی ہے یا یوں کہیں کہ حکومت نوکری دے سکتی ہے only a certain number صرف محدود لوگوں کو and the rest اور باقی لوگ cannot settle down مستقل نہیں ہو سکتے یا ان کا دل نہیں لگتا to anything else کسی بھی اور کام میں and being disgruntled اور ناراضگی کی وجہ سے اور always ready وہ لوگ ہمیشہ تیار رہتے ہیں
to be exploited استحصال کا شکار ہونے کو by persons ان لوگوں کے ہاتھوں who have their own axes to grind جن کے اپنے ذاتی مفادات یا مقاصد ہوتے ہیں. حکومت صرف ایک مخصوص تعداد کو ہی نوکری دے سکتی ہے اور باقی لوگ کسی اور کام میں مستقل نہیں ہو پاتے یا ان کا کسی اور کام میں دل نہیں لگتا، اور گورنمنٹ سے یا حکومت سے ناراضگی کی وجہ سے وہ لوگ ان لوگوں کے ہاتھوں ہمیشہ استحصال کا شکار ہونے کو تیار رہتے ہیں جن کے ذاتی مقاصد یا مفادات ہوتے ہیں. Now I want that you must divert your mind, your attention, your aims and ambition to other channels and other avenues and fields that are open to you. Now, اب I want that میں چاہتا ہوں کہ you must divert آپ کو رخ بدلنا چاہیے یا آپ کو سوچ بدلنی چاہیے. your mind اپنا ذہن، your attention اپنی توجہ، your aims اپنے مقاصد، and ambition اور اپنے عزائم to other channels دوسرے راستوں کی طرف، and other avenues دوسرے ذرائع کی طرف، and fields اور دوسرے شعبوں کی طرف that are open to you جو شعبے آپ کے لیے کھلے ہیں یا جو شعبے آپ کو میسر ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ذہن، اپنی توجہ، اپنے مقاصد اور اپنے عزائم کا رخ ان دوسرے راستوں، ذرائع یا شعبوں کی طرف موڑیں جو آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. There is no shame in doing manual work and labor. There is no shame کوئی شرم کی بات نہیں in doing کرنے میں manual work دستی کام یا ہاتھ سے کام and labor اور محنت. ہاتھ سے کام کرنے اور محنت کرنے میں کوئی شرم کی بات نہیں. There is an immense scope in technical education, for we want technically qualified people very badly. There is an immense scope وسیع مواقع موجود ہیں in technical education تکنیکی تعلیم میں for کیونکہ we want ہم چاہتے ہیں، ہماری ضرورت ہے technically qualified people تکنیکی طور پر ہنر یافتہ افراد very badly شدید یا بہت زیادہ. تکنیکی تعلیم میں وسیع مواقع موجود ہیں کیونکہ ہمیں تکنیکی طور پر ماہر افراد کی شدید ضرورت ہے. You can learn banking, commerce, trade, law, etc. which provide so many opportunities now. You can learn آپ سیکھ سکتے ہیں بینکنگ، کامرس، ٹریڈ تجارت، لو قانون، ETC فل سٹاپ. اس کو یہ مختصر فارم ہے ایٹسیٹرا کی. ایٹسیٹرا ایک لیٹن ورڈ ہے جو اب انگلش میں شامل ہو چکا ہے اور ایٹسیٹرا کا معنی ہے وغیرہ وغیرہ. وچ پرووائڈ جو مہیا کرتے ہیں، سو مینی اپرچونیٹیز بہت سارے مواقع، ناؤ اب یا آج کل. آپ بینکنگ، کامرس، تجارت، قانون وغیرہ سیکھ سکتے ہیں جو بہت سے مواقع فراہم کرتے ہیں. Already you find that new industries are being started, new banks, new insurance companies, new commercial firms are opening and they will grow as you go on. Already you find آپ پہلے ہی دیکھ سکتے ہیں that new industries کہ نئی صنعتیں are being started قائم ہو رہی ہیں یا شروع ہو رہی ہیں. new banks نئے بینک، new insurance companies نئی انشورنس کی کمپنیاں، نیو کمرشل فرمز نئے تجارتی ادارے، آر اوپننگ کھل رہے ہیں، اینڈ دے ول گرو اور وہ بڑھتے جائیں گے، ترقی کریں گے، ایز یو گو آن وقت گزرنے کے ساتھ. آپ پہلے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ نئی صنعتیں قائم ہو رہی ہیں، نئے بینک، نئی انشورنس کمپنیاں، نئے تجارتی ادارے کھل رہے ہیں اور یہ وقت گزرنے کے ساتھ ترقی کریں گے. Now these are avenues and fields open to you. Now اب یا آج کل these are avenues یہ راستے ہیں and fields اور شعبے open to you جو آپ کے لیے کھلے ہیں. اب یا آج کل یہ راستے اور شعبے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں.
Think of them and divert your attention to them, and believe me, you will there benefit yourselves more than by merely going in for government service and remaining there in what I should say a circle of clerkship, working there from morning till evening in most dingy and uncomfortable conditions. Think of them. उन शोबों के बारे में सोचें and divert your attention और अपनी तवज्जो करें to them उन शोबों की तरफ and believe me और मेरा यकीन करें you will there benefit आपको उन शोबों में फ़ायदा मिलेगा yourselves अपने लिए more than by merely going in पीछा करते रहने से ज़्यादा for government service गवर्नमेंट मुलाजमत का and remaining there और वहाँ रहने से in what I should say जिसको मैं कहूँगा a circle of clerkship क्लर्की का चक्कर working there वहाँ काम करना from morning till evening सुबह से लेकर शाम तक in most dingy ज़्यादातर तंगो तारीख and uncomfortable और गैर आरामदेह conditions हालात। उन शोबों के बारे में सोचें और उनकी तरफ तवज्जो करें और मेरी बात का यकीन करें कि आपको वहाँ अपने लिए ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा बनिस्बत इसके कि सिर्फ आप सरकारी मुलाजमत के पीछे दौड़ें और फिर वहीं रहें, जिसे मैं कहूँगा कि सरकारी मुलाजमत एक किस्म का क्लर्की का चक्कर है जहाँ सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है, वो भी ज़्यादातर तंग तारीख और गैर आरामदेह हालात में। You will be far more happy and far more prosperous with far more opportunities to rise if you take to commerce and industry and will thus be helping not only yourselves but also your state. You will be आप होंगे far more happy कहीं ज़्यादा खुश and far more prosperous और कहीं ज़्यादा खुशहाल with far more opportunities कहीं ज़्यादा मौक़े के साथ to rise तरक्की करने के if you take अगर आप अपनाएं to commerce तजारत को and industry और सनत को and will thus be helping और इस तरह आप मदद कर रहे होंगे not only yourselves ना सिर्फ अपनी but also your state बल्कि अपनी रियासत की भी। अगर आप तजारत और सनत को अपनाएं तो आप कहीं ज़्यादा खुश और खुशहाल होंगे और आपको ज़्यादा तरक्की के मौके मुयस्सर आएंगे और इस तरह आप ना सिर्फ अपना बल्कि अपनी रियासत का भी फ़ायदा करेंगे। I can give you one instance. I can give you मैं आपको दे सकता हूँ one instance एक मिसाल मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ। I know a young man who was in government service. I know मैं जानता हूँ a young man एक नौजवान आदमी को who was जो था in government service सरकारी मुलाजमत में। मैं एक नौजवान को जानता हूँ जो सरकारी मुलाजमत करता था। 4 years ago he went into a banking corporation on 200 rupees because he had studied the subject of banking and today he is manager in one of their firms and drawing 1500 rupees a month in just 4 years. 4 years ago 4 साल पहले he went into a banking corporation वो शख्स एक बैंकिंग के इदारे में भर्ती हुआ on 200 rupees 200 रुपये माहवार पर because he had studied क्योंकि उस शख्स ने पढ़ा हुआ था the subject of banking बैंकिंग का मजमून and today और आज he is manager वो शख्स एक मैनेजर है in one of their firms उनके एक इदारे में and drawing और ले रहा है 1500 rupees 1500 रुपये a month माहाना in just 4 years सिर्फ 4 साल में। 4 साल पहले वो एक बैंकिंग इदारे में 200 रुपये माहाना तनख्वाह पर भर्ती हुआ क्योंकि उसने बैंकिंग का मजमून पढ़ा था और आज वो उनके एक इदारे का मैनेजर है और सिर्फ 4 साल में ही 1500 रुपये माहवार कमा रहा है। These are the opportunities to have and I do impress upon you now to think in these terms.
These are یہ ہیں the opportunities مواقع to have جو حاصل کیے جا سکتے ہیں and I اور میں do impress upon you آپ پر زور دیتا ہوں now اب to think کہ آپ سوچیں in these terms ان پہلوؤں پر یہ وہ مواقع ہیں جو حاصل کیے جا سکتے ہیں اور میں آپ پر زور دیتا ہوں کہ آپ ان پہلوؤں پر سوچیں